أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. आयत नंबर 37 तक इससे पहले हम पिछले सबक में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला 38 से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तर्जुमा समाअत कीजिए। क़ुल्ना अहबितू मिन्हा जमीआ, हमने कहा कि तुम, इहबितू का लफ्ज़ी माना होता है उतर जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ, मिन्हा यहाँ से, जमीअन सब के सब। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस तुम्हारे पास मेरी तरफ से एक हिदायत आएगी, हिदायतनामा आएगा। फ़मन तबिअ हुदाया, तो जिस किसी ने हमारे भेजे हुए उस हिदायतनामा की इत्तबा की, ताबिआ उसको फॉलो किया, फ़ला खौफुन अलैहिम,
تو ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر گزشتہ مضمون آپ کے ذہن میں ہے تو پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جو ایک مسٹیک سرزد ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ان کو کچھ کلمات سکھائے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کی۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، جس کا پچھلی آیت میں تذکرہ موجود ہے، لیکن توبہ قبول فرمانے کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم لوگ جنت میں نہیں رہو گے بلکہ تم دنیا میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا کے اندر رکھ کر ان کی آزمائش کرنا تھی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق یہ کتنا پورا اترتے ہیں، اور اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے آگے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان سب سے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، مطلب زمین میں چلے جاؤ، اب تم جنت میں نہیں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ہدایت نامہ ہماری طرف سے آئے گا، جس کسی نے اس ہدایت نامہ کی پیروی کی تو اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے دیگر آیات کے اندر، حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے کہ جب اس ہدایت نامہ کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت میں نہ صرف یہ کہ خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پھر سے وہی تمہارا جو تم سے اعزاز چھن گیا ہے جنت میں رہنے کا، وہ اعزاز تمہیں دوبارہ پھر سے مل جائے گا اور تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بنیادی طور پر جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ، اللہ نے جب آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد یعنی بنی آدم کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے انسانوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑ دیا جن کے ساتھ کوئی زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں، جن کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایسی ہدایات اور انسٹرکشنز نہیں ہیں جس کے مطابق وہ اپنی لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی بک ہوتی ہے اور جیسے کوئی مشینری ہوتی ہے کوئی بھی، اور اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جب کائنات کے اندر انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ یہ کیٹلاگ بھیجا، اس کے مطابق تمہیں اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، یہ چیزیں تم نے کرنی ہے اور یہ تم نے نہیں کرنی۔ ہدایت نامہ کے اندر قرآن مجید کی صورت میں جو اللہ نے دیا ہے، مختلف انبیاء کو مختلف جو ہے نا وہ کتابیں بھی ملتی رہیں اور ہدایت نامہ بھی ملتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لاسٹ میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ قرار دے کر دنیا میں نازل فرما دیا۔ تو اب جس کسی کو بھی کامیابی چاہیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو اس کو ہدایت نامہ کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہوگی، تو وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو سکے گا۔ اور یہ ممکن ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ظاہری طور پر مادی قسم کی کامیابی حاصل کر لے، لیکن آخرت میں جو اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آخرت کا جو خوف اور غم ہے ان سے آزاد صرف اور صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، لا اجمع علی عبدی امنین ولا خوفین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اور دو جو ہے نا وہ امن جمع نہیں کرتا، دو خوف اور دو امن۔ تو خوف کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اذا آمیننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، میرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، دنیا میں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، اور اگر یہ ڈر ہے تو انسان فوراً اس عمل کو چھوڑ دے، اور اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس سے انسان کو لگتا ہے کہ اللہ خوش ہوں گے اور وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے یعنی شریعت کے مطابق ہے، تو اس عمل کو بجا لائے۔
تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اور جہاں سے اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہو فوراً اس عمل کو ترک کر دینا اللہ کا حکم سمجھ کر، بے شک اس کے اندر ظاہری طور پر ہمیں کوئی فائدہ ہی نظر آتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے دنیا میں۔ جب انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اپنے اس بندے کو امن میں رکھیں گے۔ قیامت والے دن جب کہ بہت بڑا خوف ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے، فرمایا کہ آج کے دن ہم اپنے اس بندے کو امن میں رکھیں گے، یعنی قیامت والے دن اس کو صحیح معنی میں امن نصیب ہوگا۔ اور اگر اس کے اپوزٹ دوسرا وہ شخص جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بظاہر امن میں رہتا ہے، بظاہر امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اور ہر چیز جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ پچھلے دنوں میں کچھ خواتین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے میڈیا سے متاثر ہو کر، اسی طرح سے اہل مغرب سے متاثر ہو کر، ایسے لوگوں سے جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں، اور جو صحیح الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسے لوگ اصل میں عورتوں کی آزادی کے قائل نہیں ہیں۔ عورت تو پہلے ہی آزاد ہے، عورت کو جتنی اسلام نے آزادی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اتنی دنیا کے اندر کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت گھر پہ ایک ملکہ کی طرح زندگی گزارتی ہے، ہر جگہ پہ اس کے غلام موجود ہیں، کبھی والد کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے وہ شوہر کی شکل میں ہے، کبھی اولاد کی شکل میں ہے، کبھی بھائیوں کی شکل میں ہے۔ وہ تو شہزادی اور ملکہ بن کے گھر پہ بیٹھی رہتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کمائی کی ذمہ داری ہے، نہ اس کے اوپر باہر کے جو ہے وہ دیگر کام کاج کی کوئی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر جگہ پر اس کے پروٹوکول کا خیال کیا گیا ہے، اس کی عزت کا، اس کی رسپیکٹ کا خیال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ دنیا میں عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں، ان کو اصل میں ایک تو چاہیے سستا مزدور چاہیے، نمبر 2 ان کو چاہیے وہ عورت جو یورپ کے اندر ہے، جو تصور یورپ کے اندر عورت کا ہے، وہ والا تصور یہ اس عورت کو دینا چاہتے ہیں جس کے اندر عورت تک رسائی میں ان کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اس طرح کی آزادی کے قائل ہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ وہاں یورپ کے اندر جو ہے وہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ تو اسلام کو پسند کر رہی ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پر کم از کم کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے عورت کی عزت ہے، جس عزت سے اہل یورپ محروم ہیں۔ اور جا کر ان لوگوں سے جو ہے نا وہ اس فیملی سسٹم کے اوپر بات کر کے دیکھیے، وہ لوگ اکتا چکے ہیں، ان کے جو مفکرین ہیں، جو دانشور طبقہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنے معاشرے کو دوبارہ پھر سے فیملی سسٹم کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہماری خواتین کے اوپر رحم فرمائے، ایسی خواتین جو وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی باتوں کا شکار ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ جو ہے وہ دوبارہ پھر سے فیملی سسٹم کو توڑ دینا چاہتی ہیں۔ مطلب ایک جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، یہیں سے اندازہ لگا لیجیے اللہ رب العزت نے جو ایک پہلو جو دنیا میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ عورت اور مرد کی عقل میں فرق کیوں رکھا ہے، وہ ناقص العقل کیوں ہے۔ میں چھوٹا سا ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی پہلو سے، جو عورتیں آزادی چاہتی ہیں اور گھروں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں، مطلب ناشتہ بنانے سے الرجی ہے اس کو، اور میٹرو میں جا کے آپ نے دیکھا ہی ہوگا خواتین کتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ کام جو مرد بھی کریں تو شاید سوچ سمجھ کر کریں گے کہ اتنا بڑا کام مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، وہ کام عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ ایک شوہر کا، ایک آدمی کا کام کرتے وقت اس کو ڈر لگتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے، باہر جا کے 20 مردوں کے ایسے کام بھی جبکہ اپنی عزت بھی نیلام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کام پھر جا کے وہاں پر کر رہی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی، گھر کے کام میں رسپیکٹ ہے، عزت ہے، جنت ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہ جا کے یہ سب کچھ بھول بھلا کے پھر بھی کام ہی کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ پاگل پن نہیں ہے؟ اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خیر بات ہم کر رہے تھے جب ان لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے جو ہے نا وہ شادی نہیں آزادی چاہیے، مجھے طلاق دے دو، اس طرح کے جو الفاظ ہم دیکھیے میری مرضی کے مطابق جب ہم وقت گزار کے جائیں گے تو یہ اللہ کا ڈر اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں نہیں ہے، اللہ سے ہم امن میں ہو گئے نا دنیا میں ظاہری طور پر، یعنی اللہ کا ڈر جب دل میں نہیں رکھا تو اپنے آپ کو امن میں محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا جب دنیا میں اس طرح کا معاملہ رہا تو پھر یاد رکھو قیامت والے دن پھر اس بندے کے اوپر امن جمع نہیں ہوگا۔ دو خوف ہو گئے نا، ایک دنیا کا خوف اور ایک آخرت کا خوف۔ اگر آخرت میں اللہ کا ڈر رکھا اپنے دل میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، جب دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اوپر رکھتا ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کو ڈر سے محفوظ فرما دیں گے، فلا خوف علیہم، جو آیت کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر دنیا میں انسان اللہ سے نہیں ڈرا تو پھر آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ صرف ڈرے گا بلکہ اس وقت کا ڈر انسان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت انسان خوف کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بھی نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اے غلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم اللہ رب العزت کو جب بھی تمہیں ضرورت محسوس ہوگی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اللہ رب العزت انسان کے لیے دنیاوی معاملات بھی آسان فرماتے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ آسانی ہے۔ یہاں سے ایک تھوڑا سا پوائنٹ اور سمجھ لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ہماری ہدایت کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس چیز کو لوگوں نے ایک خام خواہ کا جو ہے نا وہ ایک مرتبہ اور درجہ بنا لیا ہے کہ یہ خاص طبقہ ہے جس کو اولیاء کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوگا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آیت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیا ہے، اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے نہیں لکھا کہ کوئی خاص طبقہ ہوگا جس کو یہ مقام حاصل ہوگا، بلکہ اولیاء اللہ بھی یعنی اللہ کا ولی ہونا بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ وہ چیز کے جو انسان ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی نبوت تو نہیں ہے، نبوت انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، رسالت انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اس مقام تک انسان ساری زندگی بھی محنت کرتا رہے نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خالص اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عہدہ اور منصب ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ لیکن ولایت جو ہے یعنی اولیاء اللہ ہونا یا اللہ کا ولی ہونا، یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو انسان محنت سے حاصل نہ کر سکے، بلکہ اس کی تعریف اللہ نے سورہ یونس میں فرمائی ہے، فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پیچھے فرمایا پچھلی آیت میں یہی والے الفاظ ہیں جو بھی ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہیں کون؟ آگے ان کی اللہ نے ان کو ڈیفائن کیا ہے، الذین آمنوا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ پکے مومن ہوتے ہیں، اور جو پکا مومن ہوتا ہے وہ ایک تو شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، وہ عورتوں کو غیر محرم عورتوں کے ساتھ وہ ہاتھ نہ ان کو ٹچ کرتا ہے، نہ ان کو ٹچ کرنے دیتا ہے، نہ ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتا ہے، نہ ان کو اپنے کوئی بھی جو اس نے جگہ بنا رکھی ان کو وہاں پر نہیں آنے دیتا۔ پھر وہ صفائی پسند ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے نہاتے نہیں اور پھر اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں طہارت حاصل کرنے والا ہوگا، کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ نے فرمایا کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پہلی ان کی صفت کیا ہے؟ وہ پکے مومن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہم سب کو الحمدللہ ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ میں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، تو اگر کوئی شخص سچا مومن بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، وہ چیز اس بندے کو حاصل ہوتی ہے پھر یہ ولی بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ہی کام کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوسری صفت ان لوگوں کی کیا ہے؟ وہ صحیح معنی میں متقی ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر یہ 2 صفات کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی بلکہ صرف دعویٰ ہے، پہلے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، جیسے 2-4 سال پہلے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا سرگودا کے قریب پیش آیا تھا، پہلے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد دعویٰ کیا میں ان کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، اور جب جیل میں جانے کا ڈر ہے، بظاہر جو ہے نا وہ اللہ کا ولی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور جیل میں جانے کا ڈر ہے، اگر آپ اتنا ہی اپنے آپ کو کرنے والا سمجھتے ہیں، 20 لوگوں کو جو زندہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو جیل سے چھڑا کے دکھائیے، اتنا کر نہیں سکتے، زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے نا وہ کہانیاں ان کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں اور گڑھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا فرمایا جو غم ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام ان کو قیامت والے دن حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کے برعکس ہے پچھلی آیت کے اندر، پچھلی آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کے برعکس ہے یہ، یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہدایت نامہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں علیہ صلوات اللہ وسلم، نہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو کتاب ہے اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کر دینا، مطلب بالکل صاف انکار کر دیا۔ ایک شخص تو وہ ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان اس نے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد اگر اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ شخص فاسق کہلاتا ہے، یعنی گناہ گار ہے، یہ فاجر کہلاتا ہے، یہ بھی گناہی کا ایک درجہ ہے۔ لیکن کافر وہ شخص کہلاتا ہے جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا ہی انکار کر دیا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔
جیسا کہ اس وقت مشرکین مکہ نے کیا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے برعکس وہ لوگ، یعنی ایمان والوں کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل ہی جھٹلا دیا، کسی ایک بھی آیت کو نہیں مانا، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اسی طرح سے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر دیا۔ اب جیسے یہود کے پاس حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پہلے کے پیغام موجود تھا، عیسائیوں کے پاس موجود تھا تورات اور انجیل کی صورت میں، یہ دونوں اہل کتاب تھے، ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ قرآن مجید کتاب ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اللہ کا کلام ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کا، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کا انکار کرنا، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہونے کے بعد قیامت والے دن کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اگر غلطی سے سرزد ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسلمان کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے کی بھی امید انسان کے اندر برقرار رہتی ہے۔ اللہ یہ امید ہمیں بھی عطا فرمائے۔ لیکن کافر جو ہے وہ جنت میں جانے کی امید سے بھی محروم ہے، وہ امید بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہیں سے اندازہ لگا لیے کہ بعض مرتبہ جب کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی جنگ کے یا جہاد کے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ نڈر ہو کر میدان جہاد میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی کے بعد آخرت کے اوپر بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنے انسان ہونے پر اور جتنا اپنی زندگی کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے اس ایمان کے اوپر، اس عقیدہ کے اوپر، یعنی جو اللہ نے یہ جو انسان کو کنسیپٹ دیا ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی یقیناً وہی جنت میں جائے گا، اور اللہ کے دین کی خاطر جان اپنی قربان کر دینا، جان کو نثار کر دینا، یہ یقیناً اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو ایک مسلمان نڈر ہو کر موت کا اس کو کوئی خوف نہیں رہتا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ کافر چونکہ مادہ پرست ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایمان موجود نہیں ہے، اسی ایمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جنت اور جہنم کا اس کو نہیں پتا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جیسے قرآن پاک کی بعض آیات کے اندر موجود ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو جیسے مومن کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کی وجہ سے آخرت کے گھر کے ساتھ اللہ خوش فرما دیتے ہیں، تو یقیناً وہ شخص مرتے وقت اپنا انجام اس کو نظر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر موت کا اور زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ پھر کون ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، یہ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر اس آگ کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو مسلمان گناہ گار ہے، اللہ نہ کرے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، چونکہ اس نے بنیادی جو کلمہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا، لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، مطلب اسلام قبول کر لیا، فرمایا کہ وہ جنت میں چلا ہی جائے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے اس نے چوری کی ہو، بھلے اس نے زنا کیا ہو، اس کے باوجود بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بے شک اس نے زنا کیا، گناہ کیا یا چوری کی، تب بھی جنت میں چلا جائے گا۔ دیگر حدیث سے، دیگر قرآن پاک کی آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تو توبہ کر کے مر گیا تو انشاءاللہ تعالی وہ آگ سے بالکل ہی محفوظ ہو جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا تو چونکہ بنیاد موجود ہے کلمہ طیبہ کی، اس وجہ سے اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی، لیکن ایٹ لیسٹ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں ڈال ہی دیں گے۔ تو اس کا معنی، لیکن اس سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ سوچ کر شیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ گناہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور جو ہے نا وہ قیامت والے دن سزا بھگتنے کے بعد ہم کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کی چھوٹی سے چھوٹی سزا جس میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے دماغ انسان کا جو ہے نا یہ ہنڈیا کی طرح ابلے گا، یہ کم سے کم سزا ہے، اور وہ اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا لینا ہے تو ہم دنیا میں جو آگ ہے اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھ کے دیکھیں، قریب سے قریب تر کر کے دیکھیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ تو اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہے، تو اس وجہ سے وہاں کی ذرے کے برابر بھی جو سزا ہے وہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو ہمیشہ سے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اگر کبھی گناہ غلطی سے سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور آخرتی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل
یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر انعام فرمائے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، قرآن پاک میں بعض غیر عربی الفاظ کا استعمال ہوا ہے، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اسرائیل عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے بعض جو دیگر نام قرآن پاک میں ایسے ہی استعمال ہوئے ہیں، جو اسرافیل ہے، جو ہے وہ میکائیل ہے، اسرائیل ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے نہیں ہیں، عربی زبان کے اندر قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کا معنی ہے، اسراء کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل کا معنی اللہ۔ تو لفظی معنی اس کا کیا ہوا اسرائیل کا؟ اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ہی برانچز ہیں جو آگے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف ایک برانچ چلی جاتی ہے، اور دوسری برانچ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تمام کے تمام دین ابراہیمی پر ہی سب کو ہونا چاہیے۔ خیر اب باقی تفصیل میں انشاءاللہ پھر جائیں گے۔ فی الحال ہم جو بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے متعلق، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ ان میں اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ بنی اسرائیل کے حالات، ان کا انکار، اللہ کی ان کے اوپر انعامات، اور اس کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا، کبھی جہاد سے انکار، کبھی فلاں چیز سے انکار، کبھی ہر چیز میں تعویلیں نکالنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ نے بہت سے حالات بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے نام سے ان کے 12 قبیلے ہوئے، جن کا آگے اسی نیکسٹ رکوع میں جا کر ہم انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ پڑھیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر جو ہے نا وہ اپنے عصا کو مارا تو وہاں پر 12 چشمے پھوٹ پڑے، حتیٰ کہ یہاں تک تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ جب ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تو وہاں بھی کہنے لگے کہ ہم ایک رستے سے نہیں جائیں گے، 12 رستوں سے ہی جائیں گے۔ اس قدر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ہٹ دھرم قسم کی یہ قوم تھی۔ اللہ نے اتنے انعامات کیے، اس کے باوجود یہ اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتے تھے، اور ہمیشہ سے چہیتے ہونے کے باوجود، اللہ کے منظور نظر ہونے کے باوجود ہمیشہ سے انکار ہی کرتے رہے۔ آگے اللہ نے خیر ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کے ان انعامات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے۔ بے شمار انعامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، جیسے فرعون سے نجات دلانا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ من سلوہ کا نازل کرنا، اللہ نے ان کو من سلوہ دیا، اس کی تفصیل آگے جا کر ہم پڑھیں گے، یعنی جو ہے وہ پکے پکائے کھانے ان کو نصیب ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی انعام اللہ رب العزت کا یہ بھول گئے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ ان کو عذابوں کا شکار کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ سب انعام ہے اللہ کے۔ اب اللہ نے وہ انعامات یاد کروا کے پھر اللہ نے بہت سے انبیاء ان کے اندر بھیجے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی سے بھیجا گیا۔ تو اس اللہ نے وہ انعامات یاد کروانے کے بعد ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اب تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ تھا؟ میں نے جس کا پہلے بھی تذکرہ کیا، ان کی کتاب کے اندر موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ وعدہ کر چکے ہو، اس وعدے کو یاد کر کے اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفو کا معنی ہوتا ہے جیسے افائے عہد کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو وعدے کو پورا کرو۔ تم اس وعدے کو پورا کرو گے یعنی ایمان لاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں بھی وعدے کو پورا کروں گا۔ کیا وعدہ ہے جو اللہ پورا فرمائیں گے؟ ان کا جو کھویا ہوا مقام اور اعزاز اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں پھر سے دے دیں گے۔ پھر سے کیسے ملے گا؟ جب اسلام لے آؤ گے تو دنیا کی سب سے بہتر قوم ہو جاؤ گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں کو مخاطب کر کے تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا وہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس امت میں داخل ہو جاتا ہے یقیناً وہ اللہ کا منظور نظر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے اس اعزاز کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اللہ رب العزت کا قریبی ہو جاتا ہے، وہ اہل جنت میں اپنے آپ کو نہ صرف سمجھنا شروع کر دیتا ہے بلکہ یقیناً انشاءاللہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اہل جنت میں شامل ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اعزاز پھر سے نصیب ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو یعنی ایمان لے آؤ۔
اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے تم ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ تم اس چیز کے ساتھ انزلتو جو میں نے نازل فرمائی تمہارے اوپر، مصدق لما معکم، تمہارے اوپر نہیں بلکہ یہاں پر جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس کے بارے میں بات ہے، فرمایا کہ جو میں نے نازل فرمایا اس کے ساتھ ایمان لے آؤ، مصدق لما معکم، اور وہ شریعت جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ کتاب وہ تصدیق کرنے والی ہے اس بات کی بھی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ اصل میں سچائی کی دلیل ہے قرآن مجید کی۔ آگے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یعنی انکار میں پہل کرنے والے مت بنو، کفر میں پہل کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہیں تم بیچو، اشترا کے اندر بیچنا اور خریدنا دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، نہیں تم بیچو میری آیات کو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہا کرو۔ یہاں پر اللہ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ تم ہماری نازل کردہ شریعت یعنی قرآن مجید، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، شریعت اللہ نے نازل فرمائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ اور دیکھو اس کے سچا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ انہی کا تکملہ ہے، اسی کا آگے تسلسل ہے۔ اگر یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی اللہ رب العزت نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جبھی تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے تذکرے فرمائے، ان کی کتابوں کے تذکرے فرمائے، ان کی قوموں کے تذکرے فرمائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والی ہے، تمہارے انبیاء کی تصدیق کرنے والی ہے، تمہارے دین کی تصدیق کرنے والی ہے، تو یہی دلیل کافی نہیں ہے اس کا سچا ہونے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جب سب سے پہلے کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کا گناہ باقی لوگوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو جرت ہو جاتی ہے انکار کرنے کی، اس کے بعد لوگوں کو پھر ایک جو ہے ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ ڈر ان کا جو ختم ہو جاتا ہے انکار کرنے کا۔ یعنی اللہ کی شریعت کا انکار کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم سب سے پہلے انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی لوگ بعد میں انکار کریں گے ان سب کا وبال بھی تمہارے سر پہ پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس بندے نے کسی اچھی بات کے اوپر عمل کیا، اچھی بات کا ایجاد کیا، مطلب اجرا کیا، ایک اچھی بات کی بنیاد رکھ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اچھے عمل کا اجر اس کو ملے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس اچھائی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کر دیا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی بات کو شریعت نہیں قرار دے سکتے، لیکن اچھی بات، اچھا پہلو کیا ہے؟ مثال کے طور پر مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ پر کوئی مجبور آدمی ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کیا جائے، سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، ایک ان میں سے صاحب اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر ہمت کر کے جا کے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں، اور وہ سب ان کے ساتھ تعاون کرنے لگتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے تعاون کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے پہل کی تھی۔ اسی طرح سے رستے میں کسی جگہ پر کسی شخص نے کنواں بنوا دیا، پانی کا کوئی جو اس نے ٹیپ یا نل لگوا دیا، جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، کوئی پبلک پوائنٹ تھا، کوئی کسی جگہ پہ کولر رکھوا دیا، جیسے گرمی کے موسم میں بڑی مشکل ہوتی ہے، یہاں پر بھی روڈ کے اوپر ہمیں کولرز رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے صدقات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر ایک شخص رکھ دیتا، اس کے بعد جس شخص نے رکھا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، یا وہ ملک یا وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا، اب اس کی ہوئی نیکی کوئی دوسرا شخص اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں اس کو کنٹینیو کر لیتا ہوں، ایک اچھا عمل ہے، اس کے بعد کوئی اور بھی کنٹینیو کر لیتا ہے، بیسیوں لوگ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، تو ان سب کا ثواب جہاں ان کو ملے گا، ان کے ساتھ ہی اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس نیکی کی ابتدا کی تھی۔ یہ مطلب ہے، اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام شروع کیا،
کسی جگہ پہ کوئی ایسا مخلوط کلب بنا دیا جہاں پہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ مل کر مخلوط قسم کی حرکات و سکنات، جیسا کہ آج کل اللہ کی نافرمانی کے بہت سے اس طرح کے کلبز کھلے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے جو ہے نا وہ پوائنٹس لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کسی نے ابتدا کر دی. اب وہ شخص شہر چھوڑ گیا یا کسی وجہ سے وہ چلا گیا، اس نے اس گناہ کو جو ہے نا وہ گناہ سمجھ کے نہیں، مطلب کسی بھی وجہ سے چھوڑا، اور اس کے بعد وہ گناہ کسی اور نے کنٹینیو کر لیا، کسی دوسرے نے شروع کر لیا. کتنے ہی لوگ اس گناہ کو پھر جوائن کرتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ جاب کے لیے، دیگر معاملات کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر رستے بنتے ہیں. کوئی لانے والا ہے، کوئی لے جانے والا ہے، مطلب کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کسی کو دے رہا ہے، کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ جو غلط چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جیسے شراب پی جا رہی ہے، کوئی شراب لا کے وہاں پہ پیش کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ سرو کرنے کے لیے وہاں پہ لگا ہوا ہے. ان سب کا گناہ جہاں ان کو ملے گا گناہ کرنے والوں کو، وہیں پر اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی، جس نے بنیاد رکھی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کبھی بھی پہلے گناہ کرنے والے پہلے کافروں میں سے مت ہو جاؤ. مطلب اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے بعد لوگوں کو عادت ہو جائے گی. اس سے پہلے اسلام جو ہے وہ مکہ میں تو آ چکا تھا، لیکن مدینہ میں چونکہ سب سے پہلے دعوت انہی لوگوں کو دی گئی، یہ اہل کتاب تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے اندر، یہود کے اندر سب سے پہلے انکار کرنے والے اور کفر کرنے والے مت بنو. پھر اگلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو. اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا سے لالچ کے لیے مجھے بھول جاتے ہو، میرے احکامات کو تم بدل دیتے ہو. اللہ نے فرمایا یہ بہت ہی گناؤنا فعل ہے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو. اس سے ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذرا کے بجائے اگر بہت بڑا لالچ ملے تو پھر بدلنا جائز ہے، پھر بھی بدلنا جائز نہیں ہے. جب ذرا سے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے احکام کی تو وہ حیثیت اور قدر و منزلت ہے کہ اس کے لیے انسان کو ساری دنیا چھوڑنی پڑے تو انسان چھوڑ دے، سارے مفادات انسان کو اپنے داؤ پہ لگانا پڑے. بعض مرتبہ انسان کی عزت اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے دنیا کے اندر کہ انسان نماز نہیں چھوڑ رہا. انسان جو ہے نا وہ جیسے مخلوط محفل ہوتی ہے، لوگ عام طور پہ شادی بیاہ پہ بڑی عجیب قسم کی حرکات کرتے ہیں، اور ایک وہاں پر صاحب بیٹھے ہیں بالکل الگ تھلگ ہو کر، اس سارے جو ہے نا وہ ان کو اس پورے کے پورے جھنجھٹ سے کوئی غرض نہیں ہے، اور لوگ ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. اب لوگ ان کو تانا دیتے ہیں کہ ان کو کہتا ہے یہ دقیانوس ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ملا سمجھتا ہے، فلاں سمجھتا ہے. لوگ کئی قسم کی باتیں. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا یورپ کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں، کسی کو اپنے خواتین کو نقاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ان کے نقاب جو ہے نا وہ چک لیتے ہیں راستے میں. تو کیسے انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. لیکن یہ عزت کا داؤ پہ لگنا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بہت زیادہ رسپیکٹفل بنا دیتا ہے. تو یہاں تو انسان اپنی عزت بھی اللہ کے لیے داؤ پہ لگا سکتا ہے. ایون کہ انسان جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو مسلمان کی زندگی تو ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے. پھر ذرا سے مفاد کے لیے انسان، اس سے جو ہے نا وہ سارے لوگ ہی مراد ہیں، لیکن بطور خاص وہ لوگ مراد ہیں جو تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے فتوے بدل دیتے ہیں، تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں. یہود نے یہ کام کیا، اللہ نے ان کو منع کیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے باقی لوگوں کو بھی منع کیا. اب جیسے سود کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے بینکس والوں کے پاس، مجھے خود بھی مطلب ایسا اتفاق ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ لیکن ہمارے پاس علماء کے فتاوی موجود ہیں. اب کون سی علماء ہیں جو قرآن کے خلاف سود کو جائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی سود کا عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ کے مخالف گروپ میں کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو ایسے علماء جو سود کو جائز قرار دیتے ہیں یقیناً ان کو سوچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو، بلکہ بہت سی قیمت کے بدلے میں بھی مت بیچو، پوری دنیا کے بدلے میں بھی مت بیچو، بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں تک بھی حق ہی پہنچاؤ، بھلے تمہاری جان چلی جائے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو. ان کو بھی یہی حکم ہے اور اس کے بعد ہم سب کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.